اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ عطف الاسمیت علی الفعلیت وبالعکس۔ بحث ہماری آج اس میں ہے کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف کرنا اور بالعکس فعلیہ کا اسمیہ پر عطف کرنا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، کیسا ہے؟ تو اس میں 3 قول ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے الجواز مطلقاً جائز ہے، جو بھی حروف عطف ہو، حروف عاطفہ میں سے جو بھی ہو، جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف کرنا اور اس کا عکس یعنی فعلیہ کا اسمیہ پر عطف کرنا جائز ہے مطلقاً بعد میں تیسرے قول میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ جو بھی حروف عطف ہو، حروف عطف میں سے جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ جائز ہے اسمیہ کا فعلیہ پر یا فعلیہ کا اسمیہ پر عطف کرنا جائز ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں قام زید و عمرن اکرمتہ، ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ عمرن جو ہے اس کو نسب دینا جو ہے یہ ارجا ہے، ترجیح رکھتا ہے، امر کو نسب دینا ترجیح رکھتا ہے۔ جب ترجیح رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے فعل ہے، تو یہ تو ہو گیا جملہ فعلیہ کا فعلیہ پہ عطف ہے۔ قام زید و عمرن اکرمتہ، تو عمرن کے پیچھے فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ دلیل ہماری یہ ہے کہ انہوں نے کہا ارجا بہتر ہے عمران کو نسب دینا۔ اگر عمرون پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ پھر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف ہو رہا ہے، تو پس یہ جائز ہے۔ یہ جو کہا ہے نا الجواز مطلقاً جائز ہے جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر یا اس کا عکس عطف کرنا جائز ہے۔ دلیل ہماری نا آغا جان یہی باب اشتغال والی ہے۔ قام زید و عمرن اکرمتہ میں کہتے ہیں عمر کو نسب دینا ترجیح رکھتا ہے۔ ترجیح کا کیا مطلب ہے؟ ترجیح کا مطلب یہ ہوا نا کہ یعنی اگر عمران کی بجائے عمرون بھی پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، عمرون پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، عمرون اکرمتہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ، اور پہلے والا فعلیہ ہے تو جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف ہونا جائز ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ بہتر ہے کہ عمران پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہے نا کہ عمرون پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے ارجا یعنی عمرون پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلا قول ہے جناب۔ دوسرا قول یہ ہے کہ من ہے مطلقاً، تمام حروف عطفہ جو بھی حروف عطف ہو جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر یا بالعکس عطف کرنا منع ہے۔ دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر یا اس کا عکس یعنی فعلیہ کا اسمیہ پر عطف کرنا منع ہے۔ تمام حروف عطفہ جو بھی ہیں، لیکن یہ عطف کرنا ٹھیک ہی نہیں، اصلاً منع ہے کہ جملہ اسمیہ کا آپ عطف کریں فعلیہ پر، یہ نہیں ٹھیک ہے نا۔ دلیل کیا دی ہے؟ ابن جنی کی سے ایک قول نقل کیا ہے، آذ اللہ غلاما بعدما شابت الاسداء والضرس نکد۔ یہاں یہ بات کی ہے کہ یہ جو ضرس ہے یہ فاعل ہے، فاعل، ٹھیک ہے نا، ایک فعل معذوف کا جس کی فعل مذکور اور نکد تفسیر کر رہا ہے،
تفسیر کر رہا ہے، ضرس یہ فاعل ہے فعل معذوف کا جس کی فعل مذکور نقد تفسیر کر رہا ہے، اور یہ مبتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مبتدا نہیں ہے۔ جب کہہ دیا ہے ابن جنی نے کہ یہ ضرس فاعل ہے فعل معذوف کا، تو اس کا مطلب یہ ہے فعلیہ کا فعلیہ پہ عطف ہو رہا ہے، ضرس سے پیچھے فعل اور یہ فاعل، یہ جملہ فعلیہ شابت الاسداء جو فعلیہ کا فعلیہ کے اوپر عطف ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مبتدا نہیں ہے ضرس ہو۔ جب مبتدا اگر ہوتا نا تو پھر یہ جملہ اسمیہ بنتا اور پھر شاید مثال بنا لیتے کہ یہ اسمیہ کا فعلیہ پہ عطف ہو رہا ہے، نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ فاعل ہے اور یہ مبتدا ہے ہی نہیں۔ جب مبتدا نہیں ہے تو اس سے انہوں نے بات کلیئر کر دی کہ یہاں اسمیہ آپ نہیں بنا سکتے جملہ۔ اس ابن جنی کے قول کی بنا پر یہ بات ہے کہ مسئلہ اشتغال جو پہلے گزر رہا ہے اس میں نصب پڑھنا واجب ہے۔ ابن جنی کے بات کو اگر لے لیں تو مسئلہ اشتغال جو ابھی اوپر پڑا قام زید و امرن اکرمتہ، امرن کو نصب دینا واجب ہے، مسئلہ اشتغال میں ابن جنی کی بنا پر نصب دینا واجب ہے، واجب، مگر یہ کہ ابن جنی کہے کہ وا جو ہے وہ مستانفہ لے لیں، مگر یہ کہ ابن جنی یہ کہے کہ وا کو استیناف کے لیے فرض کیا جائے، واو مستانفہ بنا لیں تو پھر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا جناب دوسرا قول۔ تیسرا قول ابی علی کا ہے، یہ کہتے ہیں ابی علی فارسی، یہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر یا اس کا عکس عطف کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ حروف عاطفہ میں سے واو ہو، فقط حروف عاطفہ کیا ہو، واو ہونی چاہیے۔ ابی علی فارسی کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر یا اس کا عکس عطف کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ حروف عاطفہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، حروف عاطفہ کیا ہوگا، واو ہو، واو، صرف حروف عاطفہ واو ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس اب قول کی بنا پر، ابی علی کے قول کی بنا پر، خراج تو فَإِذَا الْأَسَدُ حاضر میں فا کو عاطفہ جو ہے بنانا منع ہے، فا یہاں عاطفہ نہیں ہے۔ ابی علی فارسی کے قول کو لینا، خراج تو فَإِذَا الْأَسَدُ حاضر، فا جو ہے یہ عاطفہ نہیں ہے، فا عاطفہ نہیں ہے، ورنہ اگر عاطفہ لے لیں تو پھر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف ہو جائے گا، جبکہ ابی علی نے کہا ہے صرف واو ہو، واو، تو پھر یہ بات ٹھیک ہے، عطف والی کہ اسمیہ کا فعلیہ پر یہ عکس عطف ہو سکتا ہے جب حروف عاطفہ واو ہو، جب واو ہے ہی نہیں تو یہاں فا کو عاطفہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تین قول اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان تینوں میں سے جو ضعیف ترین ہے وہ دوسرا قول ہے کہ عطف بطور مطلق جائز نہیں ہے۔ اصل ٹاپک نہ بھولیے گا، جملے کٹ جاتے ہیں بعض اوقات، کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف کرنا یا اس کا عکس فعلیہ کا اسمیہ پر عطف کرنا، دوسرا قول یہ کہتا تھا نا کہ منع ہے مطلقاً، کسی حروف عطف میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا قول ہے یہ ضعیف ترین قول ہے، ان تین قولوں میں سے ضعیف ترین قول جو ہے وہ دوسرا قول ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے بھلا، کیا عرض کیا ہے؟ بحث آج ہماری اس میں ہے کہ عطف الاسمیت علی الفعلیہ و بالعکس، جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف کرنا اور بالعکس کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟
عرض کیا ہے بھائیوں کی خدمت میں کہ اس میں 3 قول ہیں، 3۔ پہلا قول یہ ہے کہ جواز ہے مطلقاً جائز ہے، مطلقاً عرض کیا ہے۔ تیسرے قول میں جو تفصیل ہے نا کہ حرف عطف واو ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جائز نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہوا؟ مطلقاً یعنی جو بھی حروف عطف ہے، واو فاو جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ عطف کرنا جائز ہے، عطف کرنا جائز ہے۔ دلیل انہوں نے جو دی ہے مطلقہ والوں نے کہ مطلقاً جائز ہے، یہی باب اشتغال کو لے کر آئے۔ کام زید و عمرن اکرمتہ میں کہا کہ عمرن کو نصب دینا ترجیح رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نصب دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے فعل ہے تو فعل کا فعلیہ پر عطف ہو گیا، لیکن جب ارجا کا اس کا مطلب ہے امرون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب امرون پڑھیں گے تو پھر یہاں یہ دلیل بن جائے گی کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مطلقاً منع ہے۔ بھلا کیا مطلقاً منع ہے؟ اسمیہ کا فعلیہ پر یا بالعکس عطف کرنا مطلقاً منع ہے، یعنی کسی حروف عاطف میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تمام حروف عاطفہ میں سے جو بھی ہو یہ اصلاً منع ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر یا اس کا عکس جو ہے عطف کریں، منع ہے مطلقاً۔ ابن جنی نے ایک قول نقل کیا ہے جس سے یہ استفادہ ہو رہا ہے۔ آذ اللہ غلامن بعدما شابت الاسداغ والزرس نکد۔ ابن جنی نے کہا ہے کہ یہ جو زرس ہے یہ فاعل ہے فعل معذوف کا، جس کی فعل مذکور نکد تفسیر کر رہا ہے، اور یہ مبتدا نہیں ہے۔ جب مبتدا نہیں ہے فاعل ہے تو یہ بھی بن جائے گا جملہ فعلیہ، اس کا عطف ہو رہا ہے شابت الاسداغ جو کہ فعلیہ کا فعلیہ پہ عطف ہو رہا ہے، اسمیہ زرسو نہ رہا تاکہ آپ مطلب اس پچھلے فعلیہ پر عطف کریں، چونکہ انہوں نے واضح کہا ہے لیسا بے مبتدا، یہ زرس مبتدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس ابن جنی کے قول کی بنا پر یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ اشتغال ہے، شروع والی مثال کام زید عمرن اکرمتہ، اس میں کیا ہے جان؟ نصب پڑھنا واجب ہے، نصب پڑھنا واجب ہے۔ ابن جنی کی بنا پر مسئلہ اشتغال میں نصب پڑھنا واجب ہے، مگر یہ کہ ابن جنی کا واو مستانفہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ تیسرا قول ابی علی فارسی کا ہے، یہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر یا اس کا عکس جو ہے اس میں عطف کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ حروف عاطفہ واو ہو، حروف عاطفہ واو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس ابی علی والا قول اگر ہم لیتے ہیں تو خرج تو فَإِذَنْ الْأَسَدُ حاضر میں فا عاطفہ نہیں ہے، فا عاطفہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے واہ ہونی چاہیے، واہ، ٹھیک ہے، یہ فا ہے، صحیح ہے نا۔ تو اس صورت میں لیکن اگر واہ ہوتی تو پھر یہ خود کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف ہو سکتا ہے، لیکن یہ فا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عاطفہ نہیں ہے۔ تینوں قولوں میں عرض کیا ہے کہ دوسرا قول کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، دوسرا قول جو کہتا ہے عطف بطور مطلق جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ قول ان تینوں میں ضعیف ترین ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ عطف الاسمیت علی الفعلیت و بالعکس، اسمیہ یعنی جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر عطف کرنا، و بالعکس اور بالعکس یعنی فعلیہ کا اسمیہ پر عطف کرنا۔ فی ثلاثت اقوال، اس میں یعنی یہی اوپر والا مطلب اسمیہ کا فعلیہ و بالعکس میں عطف کرنے میں ثلاثت اقوال، 3 قول ہیں۔ احدھا الجواز مطلقاً، احدھا ان 3 میں ایک یہ ہے کہ جائز ہے مطلقاً، مطلقاً یعنی جو بھی حروف عطف ہو
مطلقاً تیسرے قول میں جو ہے نا مطلب اس کے مقابلے میں ہے، در مقابل تفسیر ہے اسی تیسرے قول کی مقابلے میں، مطلقاً کی تفسیر تیسرے قول کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مطلقاً سے مراد یہ ہے جو بھی حروف عطف ہو۔ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ النَّحْوِيِّينَ فِي بَابِ الاشتغال، اور یہ مفہوم قول نحویین باب اشتغال میں ہے، فی مثل قام زید وعمرا اکرمتہ، ان نصب عمرا ارجا، عمر کو نصب دینا نصب عمر ارجا ہے، کیوں؟ لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین اولا من تخلفہما، اس لیے کہ دو جملے متعاطفین کا تناسب، فعلیہ اسمیہ کا تناسب اولا ہے من تخلفہما، اولا ہے تخلف جملتین سے، تناسب جملتین متعاطفتین، دو جملے جو ایک دوسرے پر عطف ہو رہے ہیں ان میں تناسب ہو۔ تناسب کا کیا مطلب ہے؟ دونوں فعلیہ ہوں، دونوں اسمیہ ہوں، یہ اولا ہے من تخلفہما، یہ بہتر ہے من تخلفہما، دو جملوں کے تخلف سے یہ بہتر ہے۔ والثانی المنع مطلقاً، دوسرا قول یہ ہے کہ المنع مطلقاً منع ہے، اسمیہ کا فعلیہ پر یہ بالعکس عطف کرنا منع ہے مطلقاً، تمام حروف عطف میں، کسی حروف عطف میں بھی یہ جائز نہیں ہے، المنع مطلقاً منع ہے۔ حکیہ عن ابن جنی انہو قال فی قولی، ابن جنی سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے، ابن جنی نے قال فی قولی، اس قول میں کہا ہے، آذ اللہ غلاما بعدما شابت الاسداغ والضرس نکد، ٹھیک ہے، مل شدوی والضرس ہے، ٹھیک ہے، معنی بھی کرتا ہوں، پہلے نیچے پڑھ لیں۔ ان الضرس فاعل بمحذوف یفسرہ المذکور، ضرس فاعل ہے بمحذوف، فعل معذوف کا فاعل ہے، ضرس فاعل ہے فعل معذوف کا، یفسرہ المذکور، جس کی فعل مذکور تفسیر کر رہا ہے، فعل مذکور کون سا؟ وہ نکد تفسیر کر رہا ہے، ضرس فاعل ہے معذوف فعل کا جس کی فعل مذکور تفسیر کر رہا ہے۔ ولیس بمبتدأ، یہ مبتدا نہیں ہے، ضرس مبتدا نہیں ہے۔ وَيَلْزِمُهُ ایجاب النصب فی مسئلۃ الاشتغال السابقہ، ابن جنی کے قول کو یہ بات لازم ہے، ایجاب النصب فی المسئلۃ الاشتغال السابقہ، نصب واجب ہے مسئلہ اشتغال جو پہلے ہے، سابقہ جو پہلے گزرا ہے اس میں نصب واجب ہے۔ الا ان قال اقدر الواو للاستئناف، مگر یہ کہ ابن جنی کہے کہ وا کو استئناف کے لیے فرض کیا جائے، اگر وا کو استئناف کے لیے فرض کی جائے تو پھر رفع جائز ہے۔ والثالث لابی علی، تیسرا قول جو ہے ابی علی فارسی کا ہے، انہ یجوز فی الواو فقط، انہ یہ عطف جائز ہے فی الواو فقط، صرف وا میں جائز ہے، یہ عطف صرف وا میں جائز ہے۔ نقلہ عنہ ابو الفتح فی سر الصناعت وبنا علیہ من او کون الفا فی خرج تو فاذن الاسد حاضر عاطفتا، نقلہ عنہ ابو الفتح فی سر الصناع، نقلہ عنہ، ٹھیک ہے، نقلہ یہ یجوز فی الواو والی بات ابو الفتح ابن جنی نے ابی علی فارسی سے نقل کی ہے، فی سر الصناع، اپنی کتاب سر الصناع میں ابن جنی، ابو الفتح ابن جنی نے ابی علی فارسی سے اس کو نقل کیا ہے۔ وبنا علیہ من او کون الفا فی خرج تو فاذن الاسد حاضر عاطفتا، ابی علی کے قول کی بنا پر فا جو ہے خرج تو فاذن الاسد حاضر عاطفہ ہونا جو ہے منع ہیں، بنا علیہ ابی علی کے قول کی بنا پر ہے، من او کون الفا فی خرج تو فاذن الاسد حاضر میں فا جو ہے عاطفتاً ہونا منع ہیں۔ وَأَضْعَفُ الثَّلَاثَةِ الْقَوْلُ الثَّانِي، اضعف الثلاثہ، ان تینوں قولوں میں جو ضعیف ترین ہے
القول الثانی دوسرا قول ہے. دوسرا قول کون سا؟ کہ عطف بطور مطلق جائز نہیں ہے، چاہے حروف عطف واہ ہو یا کوئی اور ہو، اصلاً اسمیہ کا فعلیہ پر یا اس کا عکس عطف کرنا جائز نہیں. وہ جو دوسرا قول ہے نا وہ ضعیف ترین ہے. وَأَضْعَفُ الثَّلَاثَةِ القول الثانی، تینوں میں ضعیف ترین دوسرا قول ہے. سلامت رہو عزیزو، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.